الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وظیفہ ہے، وظیفہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو انہوں نے پڑھا اور ان کی تکلیفیں، ان کی مشکلات دور ہو گئیں۔ اس میں شک نہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی رب العالمین ہے، وہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہ ہمیں اپنی نعمت سے نوازتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ دنیا میں نہیں ہے، اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو وہ شمار کر لے، ایسا بندہ کوئی نہیں گزرا۔ ہزاروں لاکھوں نعمتیں اس کی ہیں جو ہمیں فیل نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی نعمتیں ہم پہ اتارتا رہتا ہے اور یہ نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں۔ اسی لیے صورت میں مطلب رحمان میں ہے کہ ہم تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کریں، تیری نعمت ہی اتنی زیادہ ہے، ہم گنہگار بندے، ہم بے بس بندے تیرا شکر ہی ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے گناہ کو تو نے چھپا کے رکھا، ہمیں بدنام ہونے سے بچایا۔ ہم نے تیرے ساتھ نافرمانی کی تو ہمیں پھر بھی دیتا رہا، تو ہمیں ہر چیز سے نوازتا رہا، اچھے والدین دیے، ہم نے ان کی قدر نہ کی، ہمیں ہر چیز سے تو نے نوازا، ہر چیز سے تو نے ہمیں وہ کیا۔ ایک والدین تو ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی ان کی خدمت کر لی جائے یہ کم ہے۔ اللہ میں جن کے والدین حیات ہیں، پروردگار ان کے والدین کی توفیق کرنے کی اس کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ فرماتا ہے اپنے والدین کی سے محبت کرو، والدہ کا قدموں کو بوسہ لے کر جاؤ، والد کے چہرے کو دیکھتے رہو، اس کے ہاتھ چومتے رہو، آپ کو ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ قدر آپ کو اپنی زندگی میں شاید نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد ان کی قدر ضرور ہوتی ہے۔ خود کچھ نہیں کھاتے تھے، اولاد کے لیے سب کچھ رکھتے تھے، خود تکلیفوں میں زندگی گزارتے تھے، اولاد کو کہتے تھے یہ بھی دے دوں وہ بھی دے دوں۔ بہرحال زندگی میں انسان کے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو اور صحت کی تنگی ہو یا قرض کی ادائیگی ہو یا ترقی ملازمت ہو یا روزگار ہو یا کچھ بھی کاروبار نہ چلتا ہو، تو یہ سب چیزیں ہم نے خود اپنے لیے حاضر کی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوں، والدین کی خدمت کرتے ہوں، نیکی کرتے ہوں، صلہ رحمی ادا کرتے ہوں، تو یہ سب چیزیں اگر ہم کرتے ہوں تو ہمیں یہ کوئی پرابلم اللہ کی طرف سے نہ آئے۔ اللہ میں ایسے پرابلم نہیں دیتا، کیونکہ ہم نے اللہ میں اگر ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن میں ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت اتاری ہے، یعنی یہ قرآن وہ چیز ہے کہ یہ ہمارے لیے شفا بھی ہے، ہماری رحمت بھی ہے۔ کوئی ایسی خشک و تر چیز نہیں ہے جو اس کے اندر چیز قرآن کے اندر نہ ہو، کوئی ایسا مطلب کہ نعمت نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو، کوئی ایسی بیماری ہے جس کی شفا نہ ہو، یہ ہمارے ہی لیے ہے۔ قرآن ہی کے اگر دوسری اس کو صورت مطلب کہ اگر ہم قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھیں جب تو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا۔ اب ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا ہم نے کیا پڑھ لیا۔ گو اللہ کی تعریف ہے یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا پڑھا، اس لیے آپ ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ قرآن شریف ضرور پڑھ لیں، آپ کو اللہ کی چیزوں کو پتہ چل جائے، وہ کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہمیں کس لیے اس نے بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ ہر چیز کا آپ کو علاج قرآن شریف میں مل جائے گا۔ اگر ہم نے والدین کی خدمت نہیں کی اب ہم کیا کریں، اگر ہم سے گناہ بہت زیادہ ہو گئے تو ہم کیا کریں۔ اور اس لیے بہت سے علماء کرام نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے ہیں، اور یہ مطلب یہ اسی لیے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، اور ہمیں اور بھی مطلب ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو کسی کو، غلط باتیں نہ کرو۔ اسی لیے کچھ غلطی اگر حضرت یونس سے ہو گئی ہے تو حضرت یونس نے دعا مانگی اور اس دعا کی وجہ سے اللہ میاں نے اس کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور اس نے یہی کہا کہ مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، میں مطلب کہ اپنے میں نے ظلم کیا اور میری خطاؤں کو معاف فرما دو، اور خطائیں معاف فرمائی ہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے،
تو اللہ میاں جب آپ اپنی خطاؤں کو بات کرتے ہیں تو اللہ میاں ہر خطاؤں کو محمد و آل محمد کے صدقے سے فوراً ختم کرتا ہے۔ ہماری کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مطلب کہ گھر میں سکون نہ ہو، میں نے بتایا نا کوئی یہ سب کچھ ہم نے اپنے ہی سے کیا ہوتا ہے۔ اب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائے، ہمیں پریشانی سے بچ جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، گھر کی رونقیں بحال رہیں، برقرار رہیں، اور اگر ہمارے رزق نہیں ہمیں رزق مل جائے، کاروبار نہیں چلتا کاروبار چل جائے، اگر ہم کسی بھائی سے ناراض ہیں یا بہنوں سے ناراض ہیں، اس کی ناراضگی بھی ہمارے دور کرنے کی توفیق کی طرف فرمائے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح آپ اول آخر درود شریف کے بعد آپ ایک تسبیح ڈیلی پڑھ لیا کریں، اور یہ کم سے کم آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے سے، اس آیت کے صدقے سے جو حضرت یونس کی آیت میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، ہمیں ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو دور فرما۔ ہم سے خطا ہو گئی ہے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کر کے اللہ سے توبہ کریں کہ میں نے یہ خطا کی، میں نے یہ خطا کی، میں نے یہ گناہ کیے، میں نے یہ گناہ کیے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اللہ میاں اس سے خوش ہوتا ہے کہ وہ یاد کر کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ پڑھنا کیا آپ نے؟ پڑھنا وہی ہے لا الہ الا، یہ اپنا آپ نے بہت دفعہ یہ سنی ہوگی وظیفہ، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من ظالمین، اور اس کے آگے آپ نے کہنا بحق کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ آپ نے ایک تسبیح ڈیلی پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو 21 دن پڑھنا ہے، لازمی 21 دن، 20-21 دن پڑھ لیں تاکہ اس کا اثرات ہو جائے۔ ایکچوئل تو وظیفہ 40 دن کا ہے، 40 دن کے بعد جو آپ کی پریشانی ہے وہ اب جو پریشانی ہے وہ یہ پڑھنے کے بعد نہیں رہے گی، اب کوئی مشکل آپ کی ہے یہ پڑھنے کے بعد نہیں رہے گی۔ تو یہ اپنی خطاؤں کو اللہ میں سے معافی مانگیں، یہ ہماری پیدا کردہ خطائیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ اس تسبیح کو پڑھ لیں گے لا الہ الا انت سبحانک کا، تو اس کو آپ نے نا اس پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اول آخر آپ نے 5-7 دفعہ درود شریف پڑھنا، اور اسی طرح 5-7 بار آپ نے درود پڑھنا، اور آخر میں یہ ضرور پڑھنا بحق کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم میری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔